بہت ہی پرانے زمانے کا ایک قصہ ہے کہ ایران کے کسی علاقے میں قالین کا ایک سوداگر رہتا تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی۔ اس نے دوسری شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ سوتیلی ماں نہ جانے بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ سوداگر اپنی بچیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی حویلی میں رہتا تھا۔ ان کا ایک اور ساتھ بھی تھا، اور وہ تھا ایک کتا جس کا نام زرنادہ تھا۔ زرنادہ سب سے چھوٹی بہن عائشہ کا لاڈلا تھا۔ اس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا۔ عائشہ اس کو کھانا کھلاتی، پلاتی اور نہلاتی تھی اور اس سے کھیلتی تھی۔ وہ زرنادہ سے اس طرح باتیں کرتی تھی جیسے وہ کسی انسان سے بات کر رہی ہو۔ زرنادہ اصل میں کتا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک جن تھا، اور جن بھی خوش مزاج اور انسانوں سے محبت کرنے والا تھا۔ بس دل بہلانے کے لیے وہ کتے کی شکل میں سوداگر کے گھر میں رہنے لگا تھا۔ سوداگر ہر روز صبح سویرے بازار جا کر اپنی دکان کھولتا، قالین باہر نکالتا اور سجا کر رکھ دیتا۔ دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے گھر آتا اور پھر دکان پر چلا جاتا تھا، اور شام تک دکان پر ہی مصروف رہتا تھا۔ اس کی زندگی اسی طرح سے ہی گزر رہی تھی۔ ایک روز وہ دکان سے واپسی پر وہ مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک آواز آئی کہ اے مسلمانوں، خدا کو یاد کرو، صرف وہی بھروسے کے قابل ہے۔ اے گنہگارو، خدا سب کچھ دیکھتا ہے، اسی کی تعریف کرو۔ یاد رکھو کہ حج ہر مالدار انسان پر فرض ہے۔ آپ میں سے جو بھی خدا کا گھر دیکھنا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اسے اطلاع دی جاتی ہے کہ ہاتھیوں کا قافلہ اس مہینے کی 5 تاریخ کو روانہ ہوگا۔ سوداگر نے جب یہ منادی سنی تو اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ وہ بھی حج کے لیے جائے گا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اس سال مکہ ضرور جائے گا اور خدا کے گھر میں حاضری ضرور دے گا۔ وہ جلدی جلدی گھر پہنچا اور بیٹیوں سے کہا کہ میری بیٹیوں، تم دیکھ رہی ہو کہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں۔ میں نے ابھی تک حج کا فریضہ ادا نہیں کیا اور نہ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزے مبارک دیکھا ہے۔ میں اس سال یہ فرض ضرور پورا کروں گا، لیکن میری بچیوں، اگر میں حج پر گیا تو مجھے تمہاری فکر لگی رہے گی۔ میرے پیچھے تمہاری دیکھ بھال کے لیے کون رہے گا؟ یہ سننے کے بعد اس کی بیٹیاں اداس ہونے کی بجائے خوش ہوئیں۔ بڑی بیٹی کہنے لگی، ابا جان، آپ ضرور تشریف لے جائیں اور ہماری فکر نہ کریں، زرنادہ ہماری حفاظت کرے گا۔ عائشہ نے بھی اپنے باپ کو تسلی دی۔ بچیوں نے خوشی خوشی اپنے باپ کا سامان باندھا اور کھانے کی چیزیں پکا کر اس کے ساتھ رکھ دیں۔ کچھ چیزیں کچی بھی رکھ دیں تاکہ آپ کو سفر میں کسی قسم کی تکلیف محسوس نہ ہو۔ اس زمانے میں ایران سے مکہ آنے اور واپس جانے میں 1 سال لگ جاتا تھا۔ سوداگر نے اپنے بچیوں کے لیے 1 سال کا کھانے پینے کا سامان گھر میں ڈال دیا، ضرورت کی ہر چیز خرید کر دے دی تاکہ لڑکیوں کو کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ پھر اس نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، کوئی بھی آئے دروازہ ہرگز نہیں کھولنا، جب تک آپ نہیں آئیں گے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ لڑکیوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا۔ سوداگر نے اپنی بیٹیوں کو گلے لگا کر ان سے پیار کیا اور پھر انہیں خدا کے حوالے کر کے حج پر روانہ ہوا۔ اسے یقین تھا کہ زرنادہ کے ہوتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوئی بھی جرأت نہیں کرے گا۔ لڑکیوں نے دروازے کو اچھی طرح بند کر دیا اور حویلی میں آرام سے رہنے لگی۔ زرنادہ ان کے ساتھ تھا۔ وہ سارا دن صحن میں ان کے ساتھ کھیلتا تھا اور رات کو عائشہ کے پاس سو جاتا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ ایک دن دروازے پر 3 بار زور زور سے دستک ہوئی۔ پھر ایک عورت کی آواز آئی، دروازہ کھولو۔ 7 بہنیں دروازے کے پاس جمع ہو گئیں اور پوچھا، کون ہیں آپ؟ دروازے پر کھڑی عورت بڑی نرمی سے بولی، پیاری بھانجیو، میں تمہاری خالہ ہوں، تمہاری امی کی سگی بہن۔ عائشہ نے فوراً کہا، آپ کو میرے خیال میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہماری تو کوئی خالہ نہیں، ہماری امی جان بھی ہمارے ابا جان کی طرح اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے ہماری نہ تو کوئی خالہ ہے اور نہ ہی کوئی ماموں۔
ابا جان کے سوا ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں، البتہ خدا ہے جو سب کا ہے۔ احمق لڑکی عورت نے باہر سے جواب دیا، تم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب میری شادی ہوئی اور میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر پردیس میں چلی گئی تھی۔ بڑی پیاری بچیاں ہو تم، شاباش، دروازہ کھولو، دیکھو بہت دیر ہو گئی ہے اور باہر اتنی سخت دھوپ ہے کہ میرا بھیجا پگھل رہا ہے اور کوئی سایہ بھی نہیں ہے کہ اس کے نیچے کھڑی ہو جاؤں۔ بڑی اچھی ہو تم، تھوڑی دیر کے لیے دروازہ کھولو، تھوڑی دیر آرام کر کے تمہیں مزے مزے کی کہانیاں سناؤں گی، دوسرے ملکوں کے بارے میں بتاؤں گی، تمہاری امی اور نانی کے بارے میں بتاؤں گی۔ بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مشورہ کرنے لگیں، نہیں، ہرگز نہیں، خدا کے واسطے دروازہ نہ کھولنا، مجھے یقین ہے یہ عورت ہماری خالہ نہیں ہے۔ اگر یہ سچ مچ ہماری خالہ ہے تو پھر بھی ہمیں دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ ابا جان نے سختی سے منع کیا تھا، اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے وہ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں۔ زرنادہ پاس ہی کھڑا تھا، وہ ایک دم بھونکنے لگا، یعنی میں زرنادہ ہوں، اب سب کا رکھوالا ہوں، جو کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچائے گا میں اس کی بوٹیاں کر دوں گا۔ کتے کی آواز سنتے ہی نکلی خالہ وہاں سے کھسکتے ہوئے بولی کہ کتنی گندی بو آ رہی ہے اس کتے سے۔ زرنادہ جن تھا اور وہ بڑھیا کی آواز سے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کون ہے۔ اصل میں وہ چڑیل تھی۔ زرنادہ کو معلوم تھا کہ وہ بچیوں کو کھانے کے لیے آئی ہے، اور چڑیل بھی جانتی تھی کہ جب تک یہ جن بچیوں کی نگرانی کر رہا ہے وہ انہیں نہیں کھا سکتی، کیونکہ کتے جن، چڑیلوں اور بھوتوں کے جانی دشمن ہوتے ہیں۔ سارا دن چڑیل گھر کے ارد گرد منڈلاتی رہی۔ رات کو وہ اپنی اصل شکل میں گھوم رہی تھی، لمبے لمبے تیز دانت، بال ایسے جیسے سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی، اس گھر میں 7 چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں، کل میں ان سب کو چٹ کر جاؤں گی۔ کتا ساری رات بھونکتا رہا، میں بھی زرنادہ ہوں، ان بچیوں کا رکھوالا ہوں، تو ان کا بال بھی باقا نہیں کر سکتی۔ اگلے دن پھر چڑیل عورت کے بھیس میں آئی اور دروازہ کھٹکھٹا کر بولی، پیاری بھانجیو، دروازہ کھولو، میں تمہیں دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گی، تم میری بہن کی نشانی ہو، دیکھو میں تمہارے لیے دیس دیس کے تحفے لائی ہوں۔ جب چڑیل نے یہ کہا تو باقی 6 بہنیں دروازہ کھولنے کے لیے دوڑی۔ نانا، عائشہ نے چیخ کر کہا، ہم نے ابا جان سے وعدہ کیا تھا کہ اس وقت تک دروازہ نہ کھولیں گی جب تک کہ وہ خود نہ آ جائیں۔ پھر ہمارا کتا زرنادہ ساری رات بھونک رہا ہے اور وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ عورت چڑیل ہے۔ عائشہ نے اپنی بہنوں کو بہت منع کیا، بہت روکا، لیکن بہنوں نے اسے غصے سے پرے دھکیل دیا اور برا بھلا کہنے لگی، تم تو بے وقوف ہو، تم اور تمہارا کتا دونوں، ہماری خالہ آئی ہیں اور ہم دروازہ نہ کھولیں؟ واہ! فرض کرو اگر وہ سچ مچ کی ہماری خالہ نہیں ہیں تو کیا فرق پڑے گا؟ ایسی نرم دل بڑھیا ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ وہ ہمارے لیے تحفے لے کر آئی ہے، وہ ہمیں مزے مزے کی کہانیاں سنائیں گی۔ عائشہ پھر بھی نہ مانے اور بہنوں کا رستہ روک کر بولی کہ نہیں نہیں، میں دروازہ کھولنے نہیں دوں گی، لیکن بہنوں نے پھر بھی پرواہ نہ کی اور زوردار تھپڑ مار کر اسے پرے دھکیل دیا۔ پھر دروازے کی چوکٹ کھولی، خالہ جان تشریف لائیے، مگر راستے میں زرنادہ کھڑا تھا جو غصے کے مارے زور زور سے بھونک رہا تھا۔ وہ عورت اس کتے کے ڈر سے آگے نہ بڑھی اور وہیں ہاتھ پھیلا کر زور سے بولی، بیٹی، اس کتے کی بدبو سے تو دماغ اڑتا جا رہا ہے، جب تک اسے جان سے نہیں مارو گی میں اندر نہیں آؤں گی۔ بڑی بہنوں نے اسی وقت کتے کو پکڑا اور گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ عائشہ بیچاری بہت روئی، بہت چلائی، بہت منع کیا، لیکن بہنوں نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ وہ 6 بہنیں ایک ساتھ اور عائشہ اکیلی ایک طرف، وہ بیچاری کیا کر سکتی تھی؟ باقی بہنوں نے عائشہ کو کتے کے پاس چھوڑ کر بڑی بی کو اندر بلا لیا۔ جو ہی بڑی بی نے دروازے کے اندر پاؤں رکھا تو کتے کی لاش بھونکنے لگی۔ بڑھیا پھر پیچھے ہٹ گئی اور بولی، توبہ توبہ، مرے ہوئے کتے سے تو اور زیادہ بدبو آ رہی ہے، میں تو اندر نہیں آؤں گی، پہلے اس کتے کو جلا دو۔ بڑی بہنوں نے فوراً کتے کی لاش کو جلا دیا۔ عائشہ انہیں نہ روک سکی، لیکن جب آگ اچھی طرح بجھ گئی تو
کتے کی راکھ سمیٹ کر رومال میں باندھ لی اور اپنے پاس رکھ لی، اور پھر ایک طرف بیٹھ کر اپنے کتے کو یاد کر کے رونے لگی۔ بہنوں نے بڑھیا کے لیے اچھے اچھے کھانے تیار کیے، اس سے مزے مزے کی باتیں سنتی رہیں۔ اس وقت بڑھیا لڑکیوں کے ساتھ ہنستی اور بولتی رہی جیسے سچ مچ کی خالہ ہو۔ اس نے لڑکیوں کو تحفے بھی دیے، لیکن جب رات ہوئی تو وہ اپنی اصلی شکل میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمکنے لگی، چھریوں کی طرح لمبے اور تیز دانت باہر نکل آئے، بال سانپ کی مانند پھنکارنے لگے، ہاتھ تیز ناخنوں والے بن گئے۔ وہ بے چین ہو کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی اور چیخنے اور چلانے لگی۔ اس گھر میں 7 بہنیں ہیں، میں آج ان سب کو کھا جاؤں گی۔ عائشہ کو بڑھیا پر پہلے ہی شک تھا، وہ جلدی سے چارپائی کے نیچے چھپ گئی۔ باقی 6 بہنوں کو خبر نہ ہوئی۔ چڑیل نے ان سب بہنوں کو پکڑ لیا۔ سب سے پہلے اس نے بڑی بہن سے کہا، میرے نرم نرم چوزے، بول تجھے کہاں سے کھانا شروع کروں؟ میرے سر سے کھانا شروع کرو، کیونکہ اس نے عائشہ کی بات نہیں سمجھی۔ بڑی بہن نے جواب دیا۔ بڑھیا نے بڑے مزے لے کر بڑی بہن کو کھایا۔ پھر وہ چھوٹی بہن کے پاس گئی اور بولی، بول میرے نرم نرم چوزے، تجھے کہاں سے کھانا شروع کروں؟ پہلے میرے احمق ہاتھوں کو کھاؤ، کیونکہ ان سے میں نے عائشہ کو مارا تھا۔ دوسری بہن نے جواب دیا۔ چڑیل اس کے ہاتھ کی ہڈیاں چبانے لگی۔ جب 2 لڑکیاں اس کے پیٹ میں چلی گئیں تو اس نے تیسری لڑکی سے پوچھا۔ لڑکی نے کہا، پہلے میرے کانوں کو کھاؤ، کیونکہ انہوں نے عائشہ کی ایک نہ سنی۔ چڑیل نے تیسری بہن کو بھی نگل لیا۔ جب اس نے چوتھی بہن سے پوچھا تو اس نے کہا، پہلے میری ٹانگوں کو کھاؤ، کیونکہ ان بے وقوفوں نے عائشہ کو مارا تھا۔ چڑیل نے اسے بھی ہڑپ کر لیا۔ پانچویں بہن نے کہا، پہلے میرا منہ کھاؤ، جب عائشہ مجھے دروازہ کھولنے سے روک رہی تھی تو اسے یہ برا بھلا کہہ رہا تھا۔ چڑیل نے اسے بھی چٹ کر لیا۔ اب چڑیل نے چھٹی بہن سے پوچھا تو وہ بولی، پہلے میری آنکھیں کھاؤ، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ عائشہ دروازہ کھولنے سے کیوں منع کر رہی ہے۔ چڑیل اسے بھی ہڑپ کر گئی۔ اب چڑیل 7ویں بہن کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، ہر کمرے میں گئی، سین میں ڈھونڈا، آخر اسے معلوم ہو گیا کہ عائشہ چارپائی کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ مجھ سے بچ کر کہاں جائے گی؟ بول تجھے پہلے کہاں سے کھاؤں؟ عائشہ ایک لفظ نہ بولی۔ اس نے چپکے سے پوٹلی نکالی، اس میں زرنادہ کی راکھ تھی۔ اس نے پوٹلی چڑیل کے منہ پر دے ماری۔ ایسے لگتا تھا جیسے راکھ کا ہر ذرہ زرنادہ بن گیا اور بھونک بھونک کر کہہ رہا ہے کہ میں زرنادہ ہوں، ان لڑکیوں کا رکھوالا، جو کوئی انہیں نقصان پہنچائے گا میں اس کی بوٹیاں نوچ ڈالوں گا۔ چڑیل ڈر کے مارے دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ چیخ رہی تھی، مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، یہ کتا مجھے مار ڈالے گا۔ لیکن کتے کی راکھ بھونکے جا رہی تھی، میں زرنادہ ہوں، میں زرنادہ ہوں۔ ان آوازوں نے چڑیل کے جسم میں آگ لگا دی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ عائشہ چارپائی کے نیچے سے نکل آئی اور گھر کا دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ پھر اس نے وہ دروازہ اس دن کھولا جس دن اس کے ابا جان حج سے واپس آئے تھے۔